الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ آج محرم الحرام کی 30 تاریخ ہے۔ محرم کا مہینہ رخصت ہو کر کل سے سفر کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے خاص کر جو ایک خاص دن اس مہینے میں پوشیدہ ہے، اس کے حوالے سے میں ایک پیغام کے طور پر صرف ایک بات بتا کر جو ہے بیان کو ختم کروں گا، کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی طرف رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام مخلوقات کے لیے ایک رحمت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کائنات کی تخلیق فرمائی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا مظہر بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ساری کائنات کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے ایسی ہے جیسے انسان کے وجود میں روح ہوتی ہے۔ انسان کے وجود میں، جسم میں جس طرح روح ہے نا، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ساری کائنات کے لیے، سارے عوالم کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت جب آپ گئے، جب آپ واپس آئے، یعنی جا کر آنے تک یہ کائنات جہاں تھی وہیں رکی ہوئی تھی، جہاں تھی وہیں رکی ہوئی تھی، مگر عرصہ گزرا تھا، 27 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ روایت میں آئے، بزرگان فرماتے ہیں 27 سال کا عرصہ گزرا، مگر وہ ایسے گزرا جیسے اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک ہی لمحے میں آن کی آن میں سارا سفر اللہ تعالیٰ نے طے کروایا۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے معراج میں پوشیدہ۔ ادھر وقت بھی گزرا، ادھر آن کی آن میں لمحے بھر میں اتنا طویل سفر بھی طے ہوا۔ تو یہ روح کا جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا، یعنی اس کائنات سے نکل کر جانا اور واپس آنا، یہ ایسے ہوا جیسے جسم سے روح نکل کر گئی اور واپس آئی۔ تو یہ خاص الگ مضمون ہے۔ میں سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، تو اس طرح اب آپ کے اولاد میں، آپ کے خاندان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح ساری کائنات کے لیے ایک رحمت ہے، ایک کا یعنی ماں کا درجہ رکھتی ہے، ایک روح کا درجہ رکھتی ہے، اس طرح آپ کے اولاد میں پنجتن پاک میں جو دیگر ہستیاں ہیں ان کو بھی اسی طرح کا فیضان عطا ہوا ہے، اسی طرح کا فیضان عطا ہوا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ساری مخلوقات کے لیے ایک روح کا درجہ ہے۔ اگر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے مناسبت نہیں تو وہ چیز کوئی شے ہے ہی نہیں، ایسا معاملہ ہے۔ میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کر رہا، جو نقطہ مجھے بتانا ہے بتا کر ختم کروں گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوقات کے اندر انسانوں کے لیے خاص کر اولیاء اللہ کے لیے
जो तोहफ़ा अता किया गया वो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहु करीम की ज़ात मुबारक है। मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात ये औलिया अल्लाह के लिए एक तोहफ़ा है। सरकार की ज़ात जो है सारे अवालम के लिए, सारी मखलूक़ात के लिए, हर मखलूक के लिए एक तोहफ़ा। अब उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात औलिया अल्लाह के लिए सिर्फ ख़ास एक तोहफ़ा है। फिर उसके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक ये ख़ास कर मर्दों के लिए, नौजवानों के लिए, जन्नतियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है, इमाम हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक। अब इनके बाद सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मुबारक ये औरतों के लिए एक तोहफ़ा है। इसके वास्ते औरतों के वास्ते ख़ास एक तोहफ़ा है। अब इस नुक्ते पर मैं आज बात करना चाहता हूँ कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मुबारक हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए ख़ास एक तोहफ़ा है। आज की तकरीर ख़ास हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के वास्ते है। क्यों? क्योंकि जब हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम बच्चे थे, जब उनकी विलादत हुई थी, उसी वक्त जो है ना एक फ़रिश्ता आसमान से आया। अल्लाह तबारक तआला से उस फरिश्ते ने इजाज़त ली कि अल्लाह मैं आज से पहले कभी ज़मीन पर गया ही नहीं, आज से पहले कभी ज़मीन पर गया ही नहीं, मगर मैं आज तेरी इजाज़त के साथ ज़मीन पर जाना चाहता हूँ और एक बात जो तूने ख़ास इनाम के तौर पर अपने रहमत में पोशीदा रखी है वो सुनाने का इज़्न मुझे अता कर, मैं जाकर तेरे हबीब को ये बात सुना कर आऊँ, ये बात सुना कर आऊँ। वो क्या बात थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक है, एक फ़रिश्ता अल्लाह तबारक तआला से इजाज़त लेकर मेरे पास आया और वो फ़रिश्ता आज के दिन से पहले कभी ज़मीन पर आया ना था। वो इसलिए आया, वो इसलिए अल्लाह तबारक तआला से उस फरिश्ते ने इजाज़त ली कि मैं जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे पहले सलाम पेश करूं और ख़ास एक राज की बात अल्लाह जो तूने पोशीदा रखी है मैं वो खुशखबरी तेरे हबीब को सुना कर आऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने आकर मुझसे ये कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है ना आपकी जो बेटी है सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुन निसाई अश्शबाबी अहलिल जन्ना, ये तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, ये तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। ये पैगाम कब आया था? इमाम हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम अभी छोटे बच्चे थे। फिर उस फरिश्ते ने कहा कि या रसूलल्लाह अल हसन वल हुसैन सैयदुश शबाब अहलिल जन्ना, ये जो आपके दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। बेटी तमाम जन्नती औरतों की सरदार होंगी और आपके दोनों बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। बचपन में पैगाम आया, आने के बाद अब वक्त गुजरता गया, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होने के अय्याम करीब आ रहे थे। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल मुबारक हुआ है। एक मुहर्रम था, 11 हिजरी थी, यानी 2 या 3 महीने का करीब करीब वक्फा बाकी था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जहाँ से रुखसत होने को। तो 11 हिजरी एक मुहर्रम का वो दिन था और पीर के दिन तहज्जुद के वक्त सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि सुबह का वक्त था, तहज्जुद के वक्त नमाज के लिए उठे थे, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा कायनात ने सवाल किया। क्या सवाल करते हैं? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग बरोज़ महशर अपने कब्रों से उठेंगे तो क्या उस वक्त मैं तन्हा खड़ी होंगी? ये सवाल पूछे। ये कौन पूछ रहे हैं? सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। सिर्फ जन्नती नहीं, इनको पैगाम पहले ही आ चुका था, सालों साल पहले पैगाम आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम सुना भी चुके थे कि आपकी ये बेटी जन्नती औरतों की सरदार होंगी। सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार होंगी। ये पैगाम आने के बावजूद भी तो सैयदा कायनात पूछ रहे हैं कि या रसूलल्लाह,
جب بروز محشر لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کیا میں تنہا ہوں گی؟ تو دیکھو ان کو کتنی فکر تھی، اپنی کتنی فکر تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا ان کو کتنا خیال بھی تھا۔ اب ڈر کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا، خیال بھی تھا ان کو۔ یہ ایک پیغام دینا ہے، ان کا سوال کرنا ہے، یعنی کیا؟ ایک پیغام دینا ہے، کیا کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بلند مقام مرتبہ عطا کیا ہے، جب بھی ہمیں یہ فکر ہے، اتنا مقام مرتبہ ملنے کے باوجود بھی ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، ہمیں ایک روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ فکر سے آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں بروز محشر جب سب لوگ اٹھیں گے قبروں سے تو اس وقت میں بھی اٹھوں گی، کیا اس وقت میں تنہا ہوں گی؟ یہ فکر مندانہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ نے پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، عورتوں کے لیے تعلیم و طریقت کے لیے، طریقت کی تعلیم و تربیت کے لیے تمہارے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے ازل سے ایک فیصلہ فرما رکھا ہے۔ ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ کر رکھا ہے کہ تمہارے واسطے بروز محشر جب تم اٹھو گی اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے حق میں ازل سے یعنی کیا؟ عالم ارواح سے بھی پہلے جب کائنات کی شروعات ہو رہی تھی اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے تمہارے حق میں۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ جب تمام عورتیں قبروں سے اٹھیں گی اس وقت تم بھی اٹھو گی، مگر تم تنہا نہیں ہوگی، تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے اہتمام اس کا یہ فرمایا ہے کہ اے فاطمہ، تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خاص ازل سے یہ مقرر فرمایا ہے، ان قریب وہ وقت قریب آنے والا ہے، انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمہیں صاحب مجاز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمہیں صاحب مجاز فرمائے گا اور تمہیں خاص ایک نعمت عطا فرمائی جائے گی، ایک خاص نعمت عطا فرمائی جائے گی، تم انتظار کرو۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تو اس ارشاد کے ایک مہینے کے بعد محرم کی 1 تاریخ کو سیدہ کائنات نے پوچھا تھا، پھر سفر کی 2 تاریخ کو برابر 1 مہینہ گزر جانے کے بعد سفر کا مہینہ آیا۔ اب یہ آنے والا اتوار سفر کی 2 تاریخ ہے، آج 30 تاریخ ہے محرم کی، کل 1 تاریخ ہوگی سنیچر، اتوار کے دن سفر کی 2 تاریخ ہوگی۔ اس واسطے میں موضوع آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، یہ سن کر جا کر جو ہے نا اپنے گھروں میں ماں بہنوں کو یہ سنانا۔ کیا فرمایا؟ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد سفر کی 2 تاریخ ہے، سفر کا مہینہ شروع ہوا، 11 ہجری تھی، 2 تاریخ تھی، جمعرات کا وہ دن تھا۔ عصر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو اپنے قریب بلا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ایک سبز چادر تھی، ہرے رنگ کی چادر تھی، جو یمن کا بادشاہ آپ کو تحفے میں دیا تھا۔ یمن کے بادشاہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ چادر تحفے میں عنایت فرمائی تھی۔ وہ چادر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم انور سے مس فرمایا، فرما کر وہ چادر سیدہ پاک کے سر پر اڑا کر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ مبارک ہو، آج تجھے اللہ نے صاحب مجاز فرمایا ہے۔ کیا؟ آج تجھے اللہ نے صاحب مجاز فرمایا ہے۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے مس کر کے اڑا کر فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تجھے مبارک ہو، آج تجھے اللہ نے صاحب مجاز فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت تجھے نوازی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت تجھے نوازی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت کا تذکرہ آیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور خلافت کا تاج مرد کے سر پر رکھا گیا، اور مرد کو ہی خلافت کا حق ہے، خلافت چلانے کا حق بھی مرد کو ہی ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک خاص یہ نظام، ایک تحفہ، یہ کس واسطے؟ عورتوں کے واسطے خاص کر،
حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آخر مومنین آنے والی عورتوں کے واسطے یہ خاص تحفتاً برکتاً ایک سلسلہ یہ رائج ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیدہ پاک کے سر انور پر وہ چادر اڑا کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ تجھے مبارک ہو، آج اللہ نے تجھے صاحب مجاز فرمایا ہے، اور یہ خلافت یہ اللہ تعالیٰ کی مجازیت تجھے اس لیے عطا کی گئی ہے تاکہ عورتوں کے واسطے خاص تعلیم طریقت حاصل ہو، عورتوں کو خاص تعلیم طریقت عطا کی جائے، اس واسطے تجھے صاحب مجاز بنایا گیا ہے۔ اب چونکہ عورت خلافت نہیں چلا سکتی، کسی کو مرید نہیں بنا سکتی، اس واسطے اے فاطمہ اس حصول خلافت کے بعد یہ خلافت یہ چادر اپنی تو تیرے بیٹے حسن کو عنایت کرنا، کیا کرنا، حسن کو عنایت کرنا، پھر یہ حسن کے آگے جاری و ساری ہوگی، اور جو عورت قیامت تک آج کے دن کے بعد تیرے بیٹے حسن کے سلسلے میں بیعت ہوگی، مرید بنے گی، وہ حسن کی نہیں تیری مریدہ کہلائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے، پیغام بھیجا تھا کہ تمہاری یہ بیٹی سیدہ کائنات سیدۃ النساء الشباب اہل الجنہ، تمام عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو اے فاطمہ بروز محشر جب تمام لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت تم تنہا نہیں ہوگی، تمہارے سلسلے میں جتنے بھی عورتیں بیعت ہیں مرید بنی ہیں، جتنے بھی عورتیں جنت کی حقدار ہوں گی وہ تمام اٹھیں گی، ان کے درمیان تم سردار ہوگی، تم سردار ہوگی، تم تمام جنتی عورتوں کی سردار کہلاؤ گی۔ یہ خلافت وصول ہونے کے بعد سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے حضرت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور حکم کے مطابق اپنی خلافت حضرت مولا امام حسن علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وہ روایت وہ تاریخ سنانے سے پہلے آپ کو بتا دوں، جب یہ کاروائی مکمل ہوئی، خلافت ہوئی، تو اب خلافت نامہ لکھتے ہیں نا، خلافت عطا کرنے کے بعد خلافت نامہ عطا کرتے ہیں، پھر اس پر دستخط کرتے ہیں، تو وہ خلافت نامہ لکھا گیا۔ وہ خلافت نامے کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ کون لکھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا خلافت نامہ لکھا، اور اس پر مولا علی علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی۔ ولایت کا ہے نا، ولایت کا سلسلے کا آغاز ہے، مہر تو لگانا حضرت مولا علیہ السلام کو ہی ہے۔ اب مولا علیہ السلام کے مہر کے بعد اب اس پر خلافت لگنی ہوتی ہے قیامت تک پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس وقت تو آپ ظاہری حیات میں موجود نہیں تھے، دنیا میں آنے والے تھے۔ اشارہ یہ تھا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ خلافت حصول کے بعد حسن کو عطا کرنا، اس واسطے حسن کو عطا کرنا قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ کی جن کو خلافت عطا ہوگی، جس پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر لگائیں گے، وہ عبد القادر تیرے بیٹے حسن کے اولاد میں پیدا ہوگا، وہ عبد القادر حسن کی اولاد میں پیدا ہوگا۔ اس واسطے خلافت وصول ہونے کے بعد یہ حسن کو عطا کرنا۔ امام حسن علیہ السلام کو جب یہ نعمت عطا ہوئی تو آپ کی اولاد میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ اب آپ کا رنگ ہرا رنگ اس واسطے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے جسم مبارک پر مس فرما کر وہ جو ہری چادر سیدہ پاک کو اڑائے تھے نہیں، وہ چادر امام حسن کو عطا ہوئی۔ وہی چادر چلتے چلتے امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی۔ تو یہ ہری چادر، سبز چادر، یہ ہرا رنگ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہمیں چنے سو نہیں ہے۔ یہ ہرا رنگ جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہرا جھنڈا جو چڑھاتے ہیں، پرچم کشائی کرتے ہیں، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو رنگ کہلاتا ہے، یہ ہمیں ہمارے دل سے بنائے سن، ہمیں یہ کون سی بھی بدعت یا شرک ہونے والی بات نہیں، یہ محبت عقیدت کے ساتھ جوش میں آگو کرے سو کام نہیں ہے۔ یہ وہ رنگ ہے، یہ وہ جھنڈا ہے، یہ وہ ہری چادر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو 11 ہجری میں صفر کی 2 تاریخ کو عطا کرے تھے۔
सफ़र की 2 तारीख को इनायत करे थे और ये तोहफा इनायत हुआ था ख़ास कर सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को औरतों की खातिर। इस वास्ते में बताया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर तमाम मखलूक़ात के लिए जितने भी 18,000 अवालम 18,000 मखलूक़ात जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं उसके वास्ते रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। फिर उसे समेटे तो इंसानों में मर्दों के वास्ते हसनैन करीमैन की ज़ात एक रहमत है, फिर औरतों के वास्ते सैयदा कायनात की ज़ात एक रहमत है। ये खिलाफत अता करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब खिलाफत देने के बाद एक नेमत देना। खिलाफत दिए, खिरका दिए, चादर दिए, जो भी दिए। मर्द को खिरका अता करते हैं, औरत को चादर उड़ाते हैं। औरत को कहते हैं चादर उड़ाते हैं। अब ये खिलाफत अता करने के बाद एक नियामत भी देना, तो खिलाफत के साथ जैसा हर खिलके के साथ सिलसिले में जो है जितने भी 4 पीर 14 खानवादा जितने भी सलासिल हैं हर सिलसिले में वो खिलके के साथ एक नियामत अता की जाती है। नियामत अता करने के बाद उसे अल्लाह ताला की कुछ न कुछ मारिफत अता होने के बाद ये खिलाफत के तौर पर ऐलान होता है। क्या होता है? ऐलान होता है कि ये बंदे को हमने कुछ अता किया है। खिलाफत सब कुछ नहीं होती, ये खिलाफत सिर्फ एक रस्मी स्टेज डालकर जो है ना उसे खिरका पहनाते हैं, पेटा बनते हैं, चंद मशाइखिन को बुलाकर दस्तखत देते हैं। ये क्या है? एक ऐलान है। ये बंदा इसे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की हमने मारिफत अता की है। अल्लाह ताला का अगर कुछ पता खबर इसे पूछना है, इसे पूछ सकते हैं, ये इस काबिल है। ये ऐलान के वास्ते खिलाफत करते हैं, नहीं तो खिलाफत करने की ज़रूरत भी नहीं है। बुजुर्गान दीन जाते जाते रास्तों पर भी देकर गए थे, मगर शर्त यह है कि खिलाफत से पहले उसे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की मारिफत अता होना, अल्लाह का ताला का उसके अनवार और तजलियात का कुछ ना कुछ दीदार का फैज़ उसे मुयस्सर आना, तब वो खिलाफत जो है ना मकबूल है, वरना वो रस्म के अलावा कुछ नहीं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को जो चादर उड़ाए, चादर पोशी करे खिलाफत बतौर खिलाफत, तो अब नियामत क्या थी? सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को नियामत अता करने की यूँ तो ज़रूरत नहीं थी। आप जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुछ था वो सैयदा कायनात में मौजूद था, मौला अलैहिस्सलाम में मौजूद था, मगर रस्म के मुताबिक ये काम अंजाम हो रहा है ताकि आने वालों के लिए सुन्नत बने, आने वालों के लिए सुन्नत बने। अब रस्म के तौर पर खिलाफत अता करने के बाद अब वो पैगाम सुनाए इस सिलसिले में, ऐ सैयदा, इस सिलसिले में, तेरे सिलसिले में, यानी तेरे बेटे हसन के सिलसिले में जो भी औरत मुरीद बनेगी वो तेरी मुरीदा कहलाएगी, बरोज़े महशर तेरे साथ खड़ी होगी। और उनके वास्ते ये ख़ास दरूद शरीफ अता किया गया। वो दरूद शरीफ क्या है वो मैं आपको सुना नहीं सकता। वो दरूद शरीफ एक ख़ास अता किया गया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ऐ सैयदा, तेरे सिलसिले में तेरे बेटे की इजाज़त से आज के बाद अब ये तू दरूद शरीफ और ये चादर तेरे बेटे हसन को अता करेगी। जब भी हसन किसी को मुरीदा बनाएगा, किसी औरत को, तो ये दरूद शरीफ बा इजाज़त उसको अता करेगा, उस मुरीदा को। मुरीद बनने के बाद ना एक खास जिक्र अज़कार वजीफ़ा देता है, तो ये बतौर वजीफ़ा ये दरूद तेरा बेटा हसन आगे उसके सिलसिले में मुरीद बनने वाली औरत को अता करेगा। उसका फैज़ ये होगा कि जो भी औरत तेरे बेटे हसन के इजाज़त से ये दरूद तिलावत करेगी उसे हमारी मुलाकात हुआ करेगी, हमारी मुलाकात हुआ करेगी, ज़ियारत हुआ करेगी उसके मकाम व मर्तबे के मुताबिक। औरतों पर पर्दे की पाबंदी की शर्त है, एक ही शर्त है औरत पर, हमें जो है बड़ी जिद्दोजहद करना। अगर औरत पर्दे का एहतमाम करी और इस तरह की कोई इजाज़त लेकर बैठ गई घर में, तो उन्हें कदम, एक कदम भी नहीं, फ़ौरन लम्हा भर में अल्लाह ताला की मारिफत हासिल होती है। तो शर्त उनके वास्ते पर्दा है। शर्त क्या है? पर्दा है। सबसे बड़ा जिहाद, सबसे बड़ा जिद्दोजहद मुजाहिदा औरत के वास्ते पर्दा। अगर पर्दे का एहतमाम करके वो तिलावत करी किसी साहिब इजाज़त के पास लेकर, अल्लाह ताला की मारिफत का दरवाज़ा लम्हों भर में उनके वास्ते खुल जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को सफ़र की 2 तारीख को, यानी अब आने वाला इतवार का दिन, असर की नमाज के बाद या असर के वक्त 11 हिजरी में ये फैज़ान अता किए थे। और इस खिलाफत का खिलाफतनामा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा था और हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उस पर मोहर लगाई थी। अब इस सुन्नत को जारी रखते हुए, इस सुन्नत को जारी रखते हुए आज भी मशाइखिन क्या करते हैं, जब कोई औरत
جب اس کے اندر صلاحیت ہے یا اس کے اندر جو ہے نا طریقت کے اندر روحانیت کو سیکھنے کے اندر جب وہ انٹرسٹ لے لی، تعلیمات حاصل کر لی، تو اسے ذکر و اذکار دے کر بٹھاتے ہیں اور اسے پردے کی تلقین کرتے ہیں سب سے پہلے، اور تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین کر کے یہ ذکر اذکار اور خاص یہ سلسلے کا درود شریف جو امام حسن علیہ السلام کو سیدہ پاک نے عطا فرمایا تھا، یہ سلسلے کا درود شریف عطا کر کے ان کو محنت مجاہدے پر لگاتے ہیں۔ جب انہوں اس میں کامل ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب شروع ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ معرفت اسے عطا ہوتی، تو اس عورت کو ماں صاحبہ بنایا جاتا ہے۔ کیسا بناتے ہیں؟ چند مشائخ ان کو بلاتے ہیں، بلا کر اسے جو ہے نا دوپٹہ وغیرہ اڑا کر جو ہے نا جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کو اڑائے تھے نا، اس طرح دوپٹہ وغیرہ اڑا کر سبز چادر انہیں اڑا کر کیا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں مشائخ ان کے درمیان، یہ بیوی اب معمولی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سے معرفت عطا ہو چکی ہے، یہ ماں صاحبہ ہے بول کر اس کا ادب کرنے کی تلقین فرماتے ہیں اور اسے اور مجاہدات پر لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے، کافی لوگوں کو جو ہے نا اس کے بارے میں معلوم ہے، اس کے اوپر جو ہے نا آبجیکشن بھی ہوتا ہے کہ عورت کو خلافت کہاں ہے، عورت کو خلافت دی ہے، تو یہ معاملات روحانی طور پر جو ہے نا الگ ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیدہ پاک کو عطا فرمایا تھا، مگر تاکید فرمائی تھی، حکم فرمایا تھا کہ حصول خلافت کے بعد تیرے بیٹے حسن کو عطا کرنا، حسن کے ذریعے چلے گی، عورت کو خلافت چلانے کا حکم نہیں ہے، نہ ہی وہ مرید بنا سکتی ہے، اس سے غلط مطلب نہیں نکالنا۔ امام حسن علیہ السلام کے ذریعے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ آج بھی جاری و ساری ہے، چلا ہے، مگر وہ سنت باقی ہے، وہ سنت باقی ہے جسے یہ قانون معلوم ہے، یہ رواج معلوم ہے، اور جس تک یہ فیوزات و برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے ہیں، یہ جس شیخ کے پاس، جس صاحب خلافت کے پاس موجود ہے، وہ عطا بھی کرتے ہیں اور صاحب مجاز ماں بہنوں کو بناتے بھی ہیں۔ تو اب اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ حصول خلافت کے بعد یہ خلافت تیرے بیٹے حسن کو عطا فرمانا، تو سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے 11 ہجری میں 25 ربیع الاول کو پیر کے دن عصر کے وقت مدینہ منورہ کے اندر امام حسن علیہ السلام کو اس خلافت سے نوازہ نعمتیں ان کی سپرد فرمائی اور صاحب مجاز فرمایا۔ صاحب مجاز یعنی کیا ہوتا ہے؟ ڈپلیکیٹ، ہو بہو ہونا۔ اب جتنی باتیں میں نے بتایا نا، اب اسے واپس بیان کو سنو، اب میں دہراتا نہیں، واپس بیان کو سنو۔ صاحب مجاز فرمایا، کون کسے کیسے کس کا صاحب مجاز فرمایا، اس کے اوپر سنو، اور ان پنجتن پاک کی ہستیوں کے اوپر ذرا غور کرو کہ ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کے اوپر غور کرو۔ یہ کسی مولوی کے یا کسی پیر کے یا کسی ولی کے لکھی ہوئی باتیں نہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوئے الفاظ میں نے آپ کو سنائے، اس پر غور کرنا۔ جب یہ معاملہ ہو چکا تو ہونے کے بعد صرف ایک مرد کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے بیعت بھی عطا فرمائی ہے، مرید بنائے ہیں۔ کیسا؟ براہ راست نہیں، براہ راست سامنے بٹھا کر نہیں۔ روایتوں میں آیا ہے، خاص کر ایک بزرگ نے یہ روایت لکھی ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے، پڑھ کر تقریر کو ختم کر رہا ہوں، کہ حضرت صابر پاک مخدوم علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے، اور کئی راوی اس روایت کے جو ہے نا موجود ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے، امام محمد باقر علیہ السلام یہ کون ہے؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے یعنی امام حسین علیہ السلام کے پوتے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، 12 اماموں کے اندر ان کا نام ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کے خواب میں، عالم ارواح میں، خواب آپ کے لیے سمجھ میں آتے ہیں ان کو استعمال کرو لفظ، عالم ارواح میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ تشریف لائے، لا کر جو ہے نا آپ کو روحانی بیعت سے سرفراز فرمایا۔ اب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے، یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ایسا بیلنس ہے، نعمت بھی پہنچنا اور شریعت بھی برقرار رکھنا، نعمت بھی پہنچنا، شریعت بھی برقرار رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت میں رکھنا نہیں پڑنا، بگاڑنے آنا، اس کا بیلنس بھی رہنا اور کام بھی ہونا۔ اب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو خلافت عطا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مرد کو خلافت ہے، عورت خلافت نہیں چلا سکتی، اس واسطے وہ سپرد کی گئی امام حسن علیہ السلام کی، جو کتنا بیلنس ہے کہ نہیں، عطا بھی ہوئی، شریعت بھی برقرار رہی، چلانے کا حکم نہیں ہوا۔ جو نعمت عطا ہوئی تھی، جو سبز رنگ کی چادر عطا ہوئی تھی وہ بھی منتقل ہوئی، جو درود پاک عطا ہوا تھا وہ بھی منتقل ہوا، جو عورتوں کو مائی صاحبہ بنایا جاتا ہے وہ سنت بھی برقرار رہی، شریعت بھی برقرار رہی۔ کچھ فرق ہے تو ہمارے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو انسان فتنہ کھڑا کرتا ہے۔ پھر اب بیعت خلافت حاصل ہونے کے بعد یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کسی کو مرید ہی نہ بنایا جائے؟ تو کسی ایک کو مرید بنانا نہیں، اس واسطے شریعت بھی برقرار رہنا، مرید بھی ہونا۔ اس واسطے امام حسین علیہ السلام کے پوتے امام محمد باقر علیہ السلام کو آپ نے روحانیت میں حاضر ہو کر عالم ارواح کے اندر انہیں جو ہے نا بیعت سے بھی نوازا، تو شریعت برقرار ہے کیا نہیں؟ اب دوسری چیز یہ ہے، نعمت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عطا کون کرے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ پاک کو عطا کرے۔ اب کسے سپرد کرنے کا حکم ہوا؟ امام حسن علیہ السلام کو سپرد کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ اس سلسلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ امام حسن کو فیض ملے، سیدہ پاک کا امام حسین کے اولاد کو نہ ملے، یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں فرمایا۔ جو میری سمجھ میں بات آ رہی وہ بتا دوں۔ اس واسطے امام حسین علیہ السلام کے اولاد کو چن کر امام محمد باقر علیہ السلام کو روحانی بیعت سے نوازا گیا۔ اب یہ سیدہ پاک کا فیض امام حسن کے اولاد میں تو ہے، وہ تو دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، مگر یہ باطنی طور پر روحانیت کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں بھی برقرار ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس میں شریعت میں بھی رکھنا نہیں پڑتا، بگاڑنے آتا، اور نعمتیں بھی منتقل ہوتی ہیں، صرف ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوتی۔ یہ جب بیان اس سے پہلے میں کیا تھا، یہ یوٹیوب پر موجود ہے، خلافت سیدہ کائنات، اس طرح کچھ اس کا موضوع ہے۔ جب ایک بندے نے سنا تو سعودی سے مجھے فون کیا تھا، یہ تمہیں کیا بولے، عورتوں کو خلافت کا حق کہاں ہے بولے؟ تو میں اسے سمجھایا تھا جو سمجھانا۔ سمجھنے میں غلطی ہوئی تو بندہ جو ہے نا کنفیوز ہو کر عقیدے میں بگاڑ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ جو بیان سنایا آج اس واسطے سنایا، سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والا یہ اتوار عصر کی نماز کے بعد خاص کر ہماری ماں بہنوں کو جا کر بولنا گھر میں کہ کچھ تو میٹھا بناؤ، نہیں تو کم سے کم تھوڑی شکر یا ایک گلاس پانی رکھ کر عصر کی نماز ادا کرنا ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد خاص سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے نام سے جتنا بھی ہو سکے درود شریف پڑھ کر بخشنا۔ جو درود اس میں ہے وہ میں بتا نہیں سکتا، جو بھی درود شریف پڑھنا ہے پڑھ کر جو ہے نا بخشو، اور دعا کرو گڑ گڑا کر ان کی بارگاہ میں کہ اے سیدہ پاک، یہ تمہاری نعمت ہے عورتوں کے واسطے۔ کس واسطے ہے؟ عورتوں کے واسطے ہے۔ سیدہ پاک کو وہ نعمت اللہ نے عطا اس واسطے کی تھی کہ وہ عورتوں تک پہنچے، تو آج بھی دنیا میں موجود ہے، آج بھی دنیا میں وہ درود شریف وہ نعمت موجود ہے، جس کے ذریعے جب عورت جب وہ تلاوت کرتی تو اس تلاوت کے ذریعے اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی۔ تو ان کو بولنا، یہ بات سنانا، جا کر سنا کر جو ہے نا بولنا کہ گڑ گڑا کر سیدہ پاک کی بارگاہ میں بھیک مانگو، غوث پاک کا واسطہ دے کر بھیک مانگو، اگر تمہارے مقدر میں ہوا اس کے واسطے جدوجہد کرے، آگے مجاہدہ کرے، تو کہیں نہ کہیں سے وہ نعمت عطا ہوئی تو ان کا بیڑا پار ہے کیا نہیں؟ تو ایک نعمت بٹنے کا ایک خاص وقت رہتا ہے، اس واسطے وہ قربانی کے وقت کو جو ہے نا فکس رہ سکے۔ برس کے 12 مہینے سب 21 سے سب دن 38 کر بولتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ روزے کا وقت فکس ہے، 5 نمازوں کا وقت فکس ہے، اذان کا وقت فکس ہے، سمجھے نا؟ تو ہر چیز کا وقت جو ہے نا یہ فکس ہے۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ یہ بیوقوف لوگ بولتے ہیں سب دینا وتے چے، تمہیں خوشی کی مناتے ہیں، غم کی مناتے ہیں، تبیز کرنا اگر کیا ہے، محرم میں چونگے کرنا اگر کیا ہے، یہ بدبخت ناجائز لوگ بولتے ہیں، جس کے اندر اہل بیت کا، اولیاء اللہ کا بغض ہے نا، یہ ناپاک لوگوں کے جملے۔ مگر غور کرے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کے مطابق بنائی ہے۔ وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ وقت ہے آنے والا اتوار عصر کی نماز کے بعد
اپنی ماں بہنوں کو بولا گھر میں کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں وقت ضائع نہ کریں، عصر کے بعد فاتحہ کریں، اور جتنا ہو سکے گڑ گڑا کر سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اور ان کو بولنا کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ نعمت صرف عورتوں کے واسطے خاص رکھی ہے، مگر مرد حضرات اسے محروم نہیں ہیں۔ ایک تو حسن علیہ السلام کے ذریعے چلی ہے نا، اور دوسری بات امام حسین علیہ السلام کے پوتے کے ذریعے آگے چلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے سرفراز نصیب عطا فرمائے، اس تذکرے کے تصدق میں اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت نصیب عطا فرمائے، سیدہ کائنات کے چادر کا، ان کے آل اولاد کا صدقہ ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔